مسئلہ بھی سناتے ہیں۔ قرآن پاک کی آیت مشہور آیت اور اس کو پڑھا جاتا ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ یہ مشہور آیت ہے جو حضور کی ختم نبوت پر دلیل ہے۔ ذرا دیانتداری سے اس کا جواب ذرا سنیے گا، اختصار کے ساتھ سمجھیے گا، یہ آپ کو یاد رکھنا ضروری ہے میرے بچوں، بھائیوں اور نوجوانوں سنو، اللہ رسول کا واسطہ اپنے عقیدے کی حفاظت کرو اور مسئلہ سن کے اور سمجھ کے سوچ کے ذرا حضور کے آخری نبی ہونے کا ذکر کیا جا رہا ہے تو سٹارٹ کس چیز سے کیا جا رہا ہے کہ محمد تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے۔ اچھا بھی عجیب بات ہے کہ حضور کے ختم نبوت کا ہونے کا ذکر کیا جا رہا ہے اور سٹارٹ کیا جا رہا ہے محمد تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے۔ عجیب بات ہے۔ کو مجھے آپ چلائیں گے تو رہنے چلوں گا، مجھے پتا چلے آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے۔ میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں، آیت پہ غور کر رہا ہوں اور آیت پہ غور کرانا چاہتا ہوں، لفظوں پہ غور کیجیے گا کہ بھئی اس آیت میں سرکار دو عالم کے ختمی مرتبت ہونے کا ذکر ہے۔ سٹارٹ کیا جا رہا محمد تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے، وَلَٰكِن رَّسُولُ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، ہاں وہ اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں۔ اس کا کیا تعلق ہے دونوں جملوں کا؟ تھوڑی سی ڈیٹیل سنیے۔ سارا زمانہ جانتا ہے حضرت زید کو سرکار نے لے کے پالا اور زید سرکار دو عالم ان کو زید بن محمد کہتے تھے۔ اچھا حالانکہ حدیث پاک میں لکھا ہے کہ سرکار دو عالم نور مجسم علیہ الصلوۃ والسلام آپ ایسے ہیں اپنی امت کے لیے بمنزلہ باپ کے، لیکن حضور کو کبھی کسی نے ابا جان نہیں کہا، نہ کہنے کی اجازت ہے۔ سن کے ذرا یہ مسئلہ ہے یہ، جب بھی کہنا یا رسول اللہ کہنا ہے، جب بھی کہنا ہے یا سیدی یا نبی اللہ کہنا ہے، یا رحمت للعالمین کہنا ہے۔ لفظوں کو سن کے سمجھ کے کہ بھئی حضرت زید کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ کوئی کہتے ہیں کہ زید بن محمد، تو بھئی اگر زید حضور کے بیٹے کہلا بھی جاتے تو کیا فرق پڑنا تھا؟ کوئی تقریر سمجھ آ رہی؟ اس کا انکار کیوں کیا گیا؟ اس کا انکار اس لیے کیا گیا کہ لوگوں کو بتایا گیا کہ نبی کا بیٹا نبی ہوتا ہے۔ اگر خلیل کا بیٹا ذبیح ہو تو یہ بنتا ہے کہ خلیل اللہ اللہ کے نبی ہیں، ان کا بیٹا ذبیح اللہ ہے۔ لفظوں پہ غور کریں تو اگر محمد عربی کا کوئی بیٹا ہوتا تو اسے بھی نبوت دینا پڑتی، تو بتانا یہ ہے کہ محمد کا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ اللہ نے سلبی بیٹے بھی بچپن میں واپس لے لیے۔ سن کے ذرا جس کو مسئلہ سمجھ آئے، جس کو بات سمجھ آئے، جس کے دماغ میں یہ بات شعور میں بیٹھ جائے وہ بولے، جس کو نہ سمجھ آئے وہ نہ بولے۔ سن کے لی ذرا، اللہ نے سلبی بیٹے دیا نہیں دیے۔ جب خدا نے سلبی بیٹے برداشت نہ کیے، پھر زید بن محمد جب یہ کہا جانے لگا تو یہ لوگوں کے ذہن میں یہ وہم پیدا ہو جائے گا کہ کل کو کوئی کہے گا کہ حضرت زید بھی بیٹے، تو چونکہ بیٹے اگر لیب والے کیا منہ والے بیٹے ہیں تو شاید کوئی کہے کہ محمد مصطفیٰ اللہ کے نبی ہیں تو آگے ان کا بیٹا وہ بھی نبی ہو سکتا ہے۔ پہلے اس چیز کا انکار کرایا گیا کہ محمد کسی کے باپ نہیں ہے، خبردار ان کے بیٹے بننے کی کوشش نہ کرو، کیونکہ اگر ان کا کوئی بیٹا بنتا ہے تو وہ اس طرح ہے کہ جیسے وہ نبی بنتا ہے، کیونکہ محمد کے بیٹے کا حق ہے کہ وہ نبی ہو۔ سنیے گا، حضرت زید بن محمد کہا گیا، خدا نے کہا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد عربی تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے، تاکہ ذہن میں بٹھا لو کہ وہ لے بالغ ہو، ہاں وہ سلبی بیٹا ہو، کیونکہ بیٹا اگر مانے گئے تو یہ یوں ہے کہ جیسے نبی مانا۔ اللہ نے یہ مرکہ صاف کیا کہ نہ نسلی بیٹا نہ لے بالغ بیٹا، محمد سے پاک ہے، ہاں وہ اللہ کے رسول ہے، میں نے انہیں آخری نبی بنایا۔